السلام علیکم دوستوں، دس از عباد الرحمن۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں منٹو مولی ریفارمز 1909 کے بارے میں۔ ہندوستان میں آئینی اصلاحات کا عمل انڈین ایکٹ 1861 سے شروع ہوا۔ انڈین نیشنل کانگریس کی تشکیل اور ہندوستانی سیاسی بیداری نے حکومت کو 1861 کے ایکٹ میں ترمیم کرنے پر مجبور کیا اور ایک نیا ایکٹ کا قیام ہوا جسے ہم 1892 ایکٹ کہتے ہیں۔ لیکن یہ بھی ہندوستان میں جو سیاسی جوش تھا وہ کم کرنے میں ناکام رہے۔ اسی طرح جب لارڈ منٹو گورنر جنرل بنے تو ہندوستان ایک سیاسی طوفان کے لپیٹ میں تھا۔ ہندوؤں نے کیا کیا، جو پارٹیشن آف بنگال تھی اس کے خلاف زبردست مہم چلا رہے تھے۔ پارٹیشن آف بنگال کیا ہے، اس کے بارے میں میں نے ایک الگ سے ویڈیو بنائی ہے، اس کو لازمی دیکھنا کیونکہ وہ بہت ضروری ہے۔ جب ہندوستان میں حالات اسی طرح خراب تھے تو لارڈ منٹو نے گورنر جنرل کے ایگزیکٹو کونسل اور قانون ساز کونسل کے جو ممبران ہیں ان کی تعداد بڑھا کر ہندوستانیوں کی جو حمایت ہے وہ حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اسی وجہ سے لارڈ منٹو نے کیا کیے، لارڈ منٹو نے لارڈ مونلے کے ساتھ مل کر ایک کانسٹیٹیوشنل ریفارمز کے لیے بل تیار کر کے پارلیمنٹ میں منظوری کے لیے کیا کیا، لوگوں نے کیا کیا، پیش کیا۔ اسی طرح پارلیمنٹ کی منظوری اور شاہی جو رضامندی تھی، شاہی رضامندی کے بعد 1909 میں کیا ہوا، نافذ کیا گیا، جو وائسرائی اور سیکرٹری کے نام پر تھا، جسے ہم کیا کہتے ہیں، منٹو مولی ریفارم کہتے ہیں۔ سب سے پہلا جو فیچر ہے 1908 کا، اس میں یہ ہے کہ گورنر جنرل کی جو ایگزیکٹو ہے اس کو بڑھا کے 60 ممبر تک کر دی گئی۔ اس سے پہلے جو ایکٹ تھے 1861 اور 1892، 1861 میں ان کی تعداد 6 سے 12 تک تھی اور 1892 میں بڑھا کے 10 سے 12 تک کر دیا گیا تھا۔ لیکن اس میں کیا کیا گیا، منٹو مولی ریفارم میں اس کو مزید بڑھایا گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ مسلمانوں کو سپریٹ الیکٹوریٹ کا حق دیا گیا، جو انہوں نے کیا کیے تھے، جو انہوں نے سملر ڈیپوٹیشن 1906 میں ڈیمانڈ کیے تھے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ امپیریل لیجسلیٹو کی جو طاقت ہے اس کو بڑھا دی گئی۔ اب وہ بجٹ پر کیا کر سکتے ہیں، بجٹ پر بحث کرنے اور ٹیکس کے جو ترامیم ہے اس کے حوالے سے قرارداد پیش کرنے کے حقدار تھے، لیکن ان کی اختیارات میں کچھ پابندیاں بھی عائد کر دی گئی۔ چوتھا یہ ہے کہ امپیریل لیجسلیٹو کے اراکین کو ریزولوشن پیش کرنے کی اجازت تھی، لیکن کونسل کے جو صدر ہوتے تھے ان کو اختیار تھا کہ وہ کسی بھی قرارداد کے کسی بھی حصے پر بحث کی اجازت نہ دیتے تھے یا نہ دے سکتے تھے۔ پانچواں یہ ہے کہ بنگال، مدراس، بمبئی میں جو گورنر جنرل کے جو ایگزیکٹو کونسل ہے اس کی تعداد بڑھا کے 4 کر دی گئی۔ اسی طرح پروونس میں بھی ایڈیشنل ممبرز کو بڑھا دیا گیا، اور جو بڑے پروونس تھے جیسا کہ بامبے، مدراس، یو پی، بنگال، اس میں ایڈیشنل ممبرز کی تعداد کو بڑھا کے 50 کر دی گئی، اور اسی طرح پنجاب اور برما میں ایڈیشنل ممبرز کی تعداد 30 کر دی گئی۔ یہ انڈیا کی جو ہسٹری ہے اس میں پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ ایک انڈین جس کا نام ایس پی سنہا تھا، اس کو وائسرائی کے ایگزیکٹو میں شامل کر دیا گیا۔ اس سے پہلے وائسرائی کے ایگزیکٹو میں کسی کو بھی شامل نہیں کیا گیا تھا۔ جب ایس پی سنہا کو وائسرائی کے ایگزیکٹو میں شامل کر دیا گیا تو انگلینڈ میں اس کو بہت کرٹیسائز کیا گیا۔ اسی طرح اس سے پہلے مسلمانوں نے یہ ڈیمانڈ کیے تھے کہ وائسرائی کی جو ایگزیکٹو کونسل ہے اس میں 2 انڈین شامل کر دی جائے،
ایک مسلمان ہو اور دوسرا ہندو۔ جب ایس پی سنہا وائسرائے کے ایگزیکٹو کونسل میں شامل کر دیا گیا، جب اس کو ایس پی سنہا کو وائسرائے کے ایگزیکٹو میں شامل کر دیا گیا تو مسلمانوں نے مطالبہ دہرایا کہ مسلمانوں کو بھی وائسرائے کی جو ایگزیکٹو ہے اس میں کیا کیا جائے، حصہ دیا جائے۔ تو گورنر جنرل نے کیا کیا؟ گورنر جنرل نے وعدہ کیا کہ نیکسٹ ٹائم ہم کیا کریں گے، ایک مسلمان کو بھی شامل کر دیں گے۔ اسی طرح سید علی امام جو تھے اس کو کیا کر دیا گیا، کونسل میں شامل کر دیا گیا۔ جب کیا ہوا، جب سنہا نے کیا کیا، ریزگنیشن دے دیا، تو اس وقت کیا کیا، سید علی امام ہے اس کو کیا اس کو جو وائسرائے کی جو ایگزیکٹو کونسل ہے اس میں شامل کر دیا گیا۔ یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم ایک نئے ٹاپک کے بارے میں بات کریں گے۔ انٹل دین اپنے دعاؤں میں یاد رکھنا۔ تھینک یو سو مچ۔